والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الزهد والتقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و محبت کے ساتھ اس احساس و تصور کے ساتھ کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. اس تمنا کے ساتھ کہ داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. آپ کی بھی اگر یہی آرزو ہے تو آپ بھی اپنی زبان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو. اس دعا کے ساتھ کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اس عزم اور ہمت کے ساتھ کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. اس عہد و پیمان کے ساتھ کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. تصور مدینہ کو اپنی آنکھوں میں بسائیں، گنبد خضرا کی پرنور بہاروں کو اپنے قلب و جگر کا حصہ بنائیں، دیار مصطفیٰ کی پاکیزگیوں کو اپنے ذہن و دماغ میں راسخ کریں اور یہ احساس پیدا کریں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ. اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. عقیدت و محبت کے ساتھ کم از کم اتنی آواز کے ساتھ درود پڑھیں کہ آپ کی آواز اللہ کے گھر کے منبر و محراب تک جائے. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. آواز ابھی بہت سلو ہے، اور جب تک اس ٹھنڈی میں گرمی نہ پیدا ہو بے ہم محبت رسول والے، اور محبت رسول ایک آگ ہے. میرے امام نے فرمایا تھا اے عشق تیرے صدقے، توجہ دیجیے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. جس کے دل میں محبت رسول کی آگ لگی ہو تو دنیا میں ٹھنڈک کی ہوائیں اور سرد
طوفان اسے نہیں ڈرا سکتے۔ عشق مصطفیٰ وہ سرمائے حیات ہے، جس کے دل میں لگ جائے وہ پہاڑوں کا بھی سینہ چاک کر دیتا۔ محبت رسول وہ کیمیا اثر ہے کہ جس کو مل جائے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اسی لیے میرے امام نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کہا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ آپ کی طرف سے بھی آواز آنی چاہیے۔ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اتنے علماء موجود ہیں، ان کے سامنے آپ کی زبان کھلے گی، انشاءاللہ یہ آپ کی تسبیح و تہلیل اور درود خوانی کے گواہ ہو جائیں، اور جس کے حق میں علماء گواہی دے دیں گے محشر کے میدان میں اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ اللہ کے نیک بندو، عشق اور محبت ہونا تو محبوب کے ذکر پر تڑپ خود ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا سرمایہ حیات ہی محبت رسول ہے۔ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز ہو نہ ہو، روزہ ہو نہ ہو، حج و زکوٰۃ ہو یا نہ ہو، ہم کبھی نماز پہ ناز نہیں کرتے، ہم کبھی ماتھے کے داغ پر ناز نہیں کرتے، ہم کبھی سجدوں کی کثرت پہ غرور نہیں کرتے، ہم کبھی تسبیح کے دانوں پر گھمنڈ نہیں کرتے، ہم کبھی کثرت تلاوت قرآن پر نہیں اتراتے۔ ہمارا مزاج اور ہماری سوچ صرف اتنی سی ہے کہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمیں اگر ناز ہے تو بس محمد مصطفیٰ پر۔ ہمیں اگر ناز ہے تو بس محمد مصطفیٰ پر۔ آپ کو کس پہ ناز ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولیں۔ درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھانے والے انسان جب تک سامنے بیٹھے بچے موڑ نہ ہلا دیں تب تک سبق آگے نہیں بڑھتا۔ ٹیچر کا مزاج یہی ہوتا ہے، ہم آنکھ بند کر کے نہیں بلکہ آنکھ کھول کر کے آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ جو ضرورت ہے آپ کی اور جس چیز کے آپ متمنی ہو کر کے یہاں پر بیٹھے، میں چاہتا ہوں کہ وہی چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں، مگر یہ تب ہوگا کہ جب آپ اپنے دل کا بھی دروازہ کھولیں گے اور اپنے آنکھوں کا دروازہ بھی کھول کے بیٹھیں گے، ہے نا؟ تو بیدار ہیں آپ سبھی حضرات؟ ہیں بیدار؟ تو ذرا محبت کے ساتھ ایک بار پھر سے بلند آواز سے نبی کی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں آج کی محفل نور ایک عظیم ادارے کا عظیم جلسے دستار بندی ہے۔ مخدوم ابن مخدوم حضور صوفی سعید محمد سعید احمد نظامی دامت برکاتہم العالیہ، جو اس ادارے کے بانی ہیں، محتمم ہیں اور اس ادارے کی روح رواں ہیں، آج میں ان کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہے نا؟ اور اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سنّ سنتا حسنہ، من سنّ سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ آقائے دو جہاں کا فرمان ناز ہے، زبان نبوت جس کی شان قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا کہ وما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحا، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، فرمان خدا کا ہوتا ہے۔ ذات مصطفیٰ کی ہوتی ہے، بات پروردگار کی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں وحی الہی کہلاتی ہیں۔ اسی لیے وحی کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک کو وحی مطلوع کہتے ہیں اور دوسرے کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ فتح اور دو جلدوں کے بیچ میں اللہ کا جو کلام ہے وہ بھی نبی کی بات ہے، اور بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، حدیث کی کتابوں میں جو فرامین درج ہیں وہ بھی نبی کا ارشاد ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ جو قرآن میں ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جو صحیح بخاری دیگر کتب حدیث میں ہے اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ حضرات یہ دونوں چیزیں وحی الہی ہیں۔ آقا دو جہاں کا ارشاد ناز ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من سن سنتا حسنا، کہ جو کسی صحیح راستے کی بنیاد ڈالتا ہے، کسی کار خیر کی تاسیس کرتا ہے اور کسی عمل خیر کا آغاز کرتا ہے، آقا کریم کی زبان پاک کا ارشاد ملاحظہ کریں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو اس شخص کے لیے اس سنت اور اس کار خیر کے آغاز کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اس کار خیر پر جو انسان چلے گا، جو اس کار خیر کو اپنائے گا اور جو اس کار خیر کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا، سب کا مجموعی ثواب اس بنیاد رکھنے والے شخص کو ملے گا، اس آغاز کرنے والے مرد قلندر کو ملے گا، اس نقطۂ آغاز کے رکھنے والے محرک و متحرک کو ملے گا۔ اور نبی مکرم کے اس فرمان کی روشنی میں حضرت علامہ سعید احمد نظامی کے ارشاد اور ان کی شان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں بیٹھ کر کے کسی کی قصیدہ خوانی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے کار خیر کی بنیاد رکھی ہے، اپنے نعرہ جان حضور خطیب البراہیم کا فیض لے کر کے اس سنگلاخ سرزمین پر آپ نے علم و حکمت کے گل و لالا کھلائے ہیں، آپ نے گلاب و یاسمین کی کھیتی کی ہے، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، سہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو، آپ نے گلشن کو، آپ نے صحرا کو گلشن بنایا ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا ایقان یہ کہتا ہے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اس مدرسے میں قیامت تک جتنے بھی طلبہ قرآن کریم یاد کریں گے، جتنے بچے حدیث پڑھیں گے، جتنے بچے نبی کا فرمان پڑھیں گے، ان بچوں کو جو ثواب ملے گا ان تمام ثوابوں کا مجموعی ثواب حضرت علامہ سعید نظامی کو بھی ملے گا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ٹوک سکتے ہیں۔ جس نے بنیاد رکھی، آپ کے کہنے پہ کوئی نمازی اگر بن گیا، اللہ اکبر، آپ کے کہنے پہ اگر کوئی نمازی بن گیا، اللہ کے نیک بندو، آپ کو تبلیغ کا ثواب تو ملا ہی ملا، زندگی بھر وہ جتنے سجدے کرے گا ان تمام سجدوں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے۔ ایسے لوگ ہماری جماعت میں قابل قدر ہے، اور میں آپ کو نبی کی ایک حدیث سنا دوں۔ حضرت علامہ کا مزاج الحمدللہ داعیانہ ہے، تبلیغی ہے۔ ہم نے سنا کہ بہت سارے دیہات جہاں پہ نذرانہ تو چھوڑ دیجئے، قائدے کا کھانا بھی نہیں ملتا، پانی بھی نہیں ملتا، نظامی مشن، اللہ اکبر، حضور خطیب البراہیم کا فیضان لے کر کے حضرت علامہ نظامی صاحب اور حضرت علامہ زین العابدین صاحب، حضرت علامہ طاہر القادری مصباحی صاحب، یہ وہ حضرات ہیں جن کا نام نہ لیا جائے تو آج کا یہ جشن مکمل نہیں ہو سکتا ہے، آج کے پروگرام پر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ وہ ثواب قدسیہ ہے، مجھے اچھی طرح سے اندر کی بات معلوم ہے، ان کو قاعدے سے نظرانہ نہیں، ان کو قاعدے کا کھانا نہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے گھر سے کھا کر کے تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے، نبی کا فرمان سن لے اور آپ اپنا اجر طے کر لیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا علی لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی تمہاری ذات سے اگر کسی ایک شخص کو اللہ نے ہدایت اور رہنمائی عطا کر دی ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور خطیب البراہیم، جلسہ
الحمدللہ ایک عالم رسول ہے اور ایک طالب علم ہے جنہوں نے قرآن یاد کیا ہے، قرآن یاد کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، دنیا کو بنا کر کے پوری دنیا میں اللہ نے خدائی سلطنت کو قائم کر دیا۔ اللہ کی سلطنت اور انسانوں کی بنائی گئی سلطنت میں ایک فرق یہ ہے کہ انسانوں کی بنائی گئی سلطنت کی حدیں ہوتی ہیں۔ کسی کی سلطنت 10 لاکھ مربع میل ہے، کسی کی سلطنت، کسی کی حکومت 20 لاکھ مربع میل۔ انسانوں کے بنائی گئی سلطنت کی سرحد مگر خدائی سلطنت کی کوئی حد ہے نا، اللہ کی بنائی گئی سلطنت کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کا جھنڈا ہندوستان میں بھی لہرایا جاتا ہے، افغانستان میں بھی لہرایا جاتا ہے، آپ چلے جاؤ بنگلہ دیش میں بھی لہرایا جاتا ہے، یورپ و امریکہ میں بھی لہرایا جاتا ہے، امریکہ میں بھی لہرایا جاتا ہے۔ حضرات ہر ملک کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے مگر دین کا جھنڈا، خدا کا جھنڈا، ہر ایک کلر کا وہ فلیگ ہندوستان میں بھی لہرایا گیا، بنگلہ دیش میں بھی لہرایا گیا، افغانستان میں بھی لہرایا گیا، یورپ و امریکہ میں بھی لہرایا گیا۔ آپ کہیں بھی چلے جاؤ اسی کلر کا جھنڈا آپ کو ملے گا۔ حضرات یہ جھنڈا کیا ہے؟ حقیقت میں مصطفیٰ کی سلطنت کی علامت ہے۔ ہر ملک کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے مگر مصطفیٰ کی سلطنت کی شان یہ ہے کہ عرش تھا فرش ہے، جس کے زیر نگی اس کے قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سلطنت۔ اچھا دنیا میں کوئی سلطنت قائم ہوتی ہے تو اس کا قانون بنتا ہے، اس کا سمویدھان بنتا ہے، اس کے نیم بنتے ہیں، اس کے نیم کے دفعات بنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سلطنت، اللہ اکبر، اس کا قانون کسی انسان نے نہیں بنایا، کسی مخلوق نے نہیں بنایا، کسی جاندار نے نہیں بنایا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سلطنت کا قانون اللہ جل شانہ نے بنایا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سلطنت کے قانون کے دفعات آسمان سے نازل ہوئے۔ اسی لیے مسلمانوں، انسانوں کے بنائے گئے قانون اور اللہ کے بنائے گئے قانون میں دو طرح کا بنیادی فرق۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ انسان کا قانون بدلتا ہے، انسان کے قانون میں چینجنگ ہوتی ہے، انسان کے قانون میں انقلاب ہوتا ہے، انسان کے قانون میں تغیر ہوتا ہے، انسان کے قانون میں تبدیلی ہوتی ہے۔ مگر خدا کا بنایا ہوا قانون، اس کی عظمت شان کا عالم یہ ہے کہ نہ تو خدا کی ذات میں تبدیلی، نہ تو خدا کے بات میں تبدیلی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا ہے، اللہ کا نیم نہیں بدلتا ہے، اللہ کی بات میں کوئی انقلاب نہیں۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ آپ کو میں بتاؤں اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کا بنایا ہوا قانون اس کی کوئی نظیر ہو سکتی، اس کی کوئی مثال ہو سکتی۔ جیسے اپنے انڈیا کا جو سمویدھان ہے نا، وہ برطانیہ کے سمویدھان کی طرح۔ دیکھو اعلیٰ سے اعلیٰ دماغوں نے مل کے ایک سمویدھان بنایا، ایک قانون بنایا، ایک نیم بنایا، مگر اس کی نظیر موجود ہے، اس کی مثال موجود ہے۔ مگر اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کی طرح دنیا میں کوئی دوسرا قانون بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اہل عرب نے ایک پڑھے لکھے فصیح و بلیغ انسان کو 1 مہینہ کے لیے کمرے میں بند کر دیا، ایک کمرے میں بند کر، اور اسے ڈیوٹی یہ دی گئی کہ تم جتنا کہو ہم تمہیں سونا دے دیں گے، چاندی دیں گے، درہم دیں گے، دینار دیں گے، روپے پیسے دیں گے، زمین دے دیں گے، جائیداد دے دیں گے، جو کہو گے وہ ہم تمہیں دے دیں گے، بس قرآن کا تم جواب لکھو۔ اللہ کے لیے بندو، قرآن کا جواب لکھنے کے لیے ایک شخص کو ڈیوٹی پہ رکھا 1 مہینے کی۔ 1 مہینے کے بعد جا کے جب اس کا دروازہ کھولا نا تو کیا دیکھا کہ منہ میں اپنی انگلی دبائے ہوئے اور سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، بغل میں چھوٹی چھوٹی پرچیوں کے ٹکڑوں کا ڈھیر لگا۔ آپ ذرا توجہ دیجیے، آپ کا قرآن جس کی عظمت شان کا عالم یہ ہے کہ نہ خدا کی ذات بدلے نہ اللہ کی بات
वो कैसे नहीं बदलती है, जरा गौर करें। वो मुफक्किर, वो मुदब्बिर, वो दानिश्वर, वो फसीह बलीग इंसान मुंह में दांत में कलम दबाए हुए और बगल में पर्चियों का ढेर लिए हुए बैठा है। दरवाजा खोल के अंदर गए, लोगों ने कहा कि क्या हुआ? जवाब लिखा, कुरान की तरह कुरान बनाया, अल्लाह के किताब की तरह तुमने कोई किताब लिखी? उसने कहा मुझसे ना पूछो पर्चियों के इस ढेर से। क्या कहा? मुझसे ना पूछो पर्चियों के इस ढेर से पूछ रहा, तुम पूरे कुरान की बात करते हो। 1 महीना हो गया रोजाना ट्राई करता हूं। कुरान का जो पहला जुज है जिसे बिस्मिल्लाह कहते है ना, हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं बिस्मिल्लाह के बाकी तफसीर लिखूं तो 40 ऊँट खर्च जाए। कुरान मामूली समझ से, कुरान की अज़मत मामूली है, कुरान का वक़ार मामूली है। कुरान की शान ये है कि जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर हुआ फाम रजाले। कुरान की शान ये है कि दुनिया की किताबों का हाल ये है कि कोई मंतिक में है, कोई फलसफा में है, कोई फिक्र में है, कोई तफसीर में है, कोई जोग्राफिया में है, कोई हिस्ट्री में है, कोई हिसाब में है, लेकिन अल्लाह के नेकबंदो कुरान की शान ये है कि कुरान में अगर आप फिक्र तलाशेंगे तो मिलेगा, तफसीर तलाशेंगे तो मिलेगी, आप उसूल हदीस तलाशेंगे तो मिलेगा, जोग्राफिया तलाशेंगे तो मिलेगा, हिस्ट्री तलाशेंगे तो मिलेगी। कुरान की शान ये है कि कुरान में अल्लाह ने तमाम उलूम को ऐसे समेट के रख दिया है जैसे सरकार हरी नमाज ने पूरे अना सागर को समेट करके प्याले में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की शान है। कहा तुम ये कह रहे हो कि कुरान का जवाब कुरान का एक जुज है बिस्मिल्लाह। मैंने उसका मुकाबला एक दूसरे जुमले के जरिए किया और लिख करके जब मैंने अपने जुमले को कुरान के बिस्मिल्लाह से मिलाया, अल्लाहु अकबर, ये वो मकाम है कि जहां पर फुसहा के आजिज बलगा आकर के दम बखुद, जहां पर बड़े बड़े दानिशवरान आकर के उनकी जमीन फिक्र कुरान के सामने खमीदा। हज़रत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना जाने कितने बड़े बड़े फुसहा और बलगा, उन फुसहा और बलगा का इमाम कह रहा है कि मैंने अपने जुमले को मिला करके मैंने उठा करके जब कुरान के बिस्मिल्लाह से मिलाया, फिर मैंने क्या देखा कि कुरान का एजाज देखा, कुरान की फसाहत देखी, कुरान की बलागत देखी, कुरान की नुक्ताफरीदी देखी, कुरान का मेयार देखा, कुरान का लबो लहजा देखा, कुरान का अंदाज़ बयान देखा, कुरान की पेशेन गोई देखी, कुरान की करामतें देखी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उस जुमले वाली पर्ची को मैंने फाड़ करके अलग अलग किया है। दूसरे दिन दूसरा जुमला, तीसरे दिन तीसरा जुमला, चौथे दिन चौथा जुमला, यहाँ तक कि 20 दिन हो गए हैं रोजाना में जुमले बना के कुरान से मुकाबला करता जा रहा हूँ। अगर कुरान की अज़मत शान का आलम ये है कि रोजाना एक दरवाजा खुलता है जहाँ जाके मैं दम बखुद हो जाता हूँ। यही बना करके किसी शायर ने कहा था, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा समान मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके सामने ऐलान किया गया था कि 12 बजे तक इस प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश की जाए, है ना। वादा अलग चीज है, कोशिश अलग चीज है ना। मैं बस मुख्तसर से वक्त में अपनी बातें मैं आपके सामने अर्ज करूं। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? आ रही है जी जी। एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है जिसका नाम मुतनब्बी अबू तैयब, उसकी कुनियत, मदरसों में उसकी किताब पढ़ाई जाती। आपको मैं बताऊं, अपने दौर का वो इतना बड़ा शायर था कि उसने अपनी फसाहत और बलागत की बुनियाद पर नबूवत का दावा था। कहते हैं ना, इल्म से कोई नहीं बचता, इल्म तो शैतान के पास है ना। किताबों से कोई सही और हक पर नहीं हो सकता। आज करीबी के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जिनकी 1000 से ज्यादा किताबें, मगर उन किताबों से क्या काम। आला हजरत का एक रिसाला जितना फैज पहुंचा सकता है, हजारों किताबें नहीं पहुंचा, है ना। बाफैज होना जरूरी है। हजरत अबू तैयब मुतनब्बी, उसको भूत सवार हुआ और उसने कहा तुम लोग कहते हो कुरान की तरह कुरान नहीं लिखा जा सकता, लाओ मैं एक कुरान की आयत बल्कि सूरत की तरह एक सूरत लिखता। अच्छा, कुरान करीम में आप पढ़ते हैं, एक मशहूर आयत करीमा सूरत है
القاریعۃ والقاریعہ پڑھا ہے کبھی سنا ہے پڑھنے کی کوشش کیا کریں قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں بڑی برکت ہے القاریعۃ والقاریعہ وما ادراک ما القاریعہ اس کا معنی کیا ہے قاریعہ یہ قرا سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کھٹ کھٹانا القاریہ تو معنی کھٹ کھٹانے والی چیز مل قاریہ ابھی سامع کا کی حیرت ختم نہ ہوئی کہ قرآن نے پھر کہہ دیا مل قاریہ کھٹ کھٹانے والی چیز ہے کیا جھنجھوڑنے والی چیز ہے کیا عقلوں کو اپیل کرنے والی چیز ہے کیا انسانوں کے دماغ کو معاف کرنے والی چیز ہے کیا مل قاریہ کھٹکھٹانے والی چیز کون ہے آگے قرآن کا اور اسلوب ذرا دیکھیں یہی تو قرآن کی حیرت انگیزیاں ہے یہی تو قرآن کا اعجاز ہے یہی تو قرآن کی عظمت ہے کہ ابھی قاری کا ذہن ابھی سامع کا ذہن ایک منزل کو سر نہیں کرتا ہے کہ قرآن دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے ایک اسلوب کو سمجھ نہیں پاتا کہ قرآن دوسرا اسلوب پیش کر دیتا ہے وجہ کیا ہے مسلمانوں یہ کسی عاجز کا کلام نہیں ہے یہ کسی بے بس کا کلام نہیں ہے یہ اس ذات خدا پاک کا کلام ہے جس کی عظمت شان کا عالم یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے پر قادر ہے وہ بنانے پہ بھی قادر ہے وہ انسانوں کو بنانے پہ بھی قادر ہے سبحان اللہ قرآن فرماتا ہے القاریعہ جھنجھوڑنے والی چیز کھٹکھٹانے والی چیز اب آپ نے سنا نا آپ کا ذہن پریشان اللہ اکبر ہے وہ کیا چیز آگے قرآن فرماتا ہے مل قاریعہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی چیز پھر آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک مل قاریعہ ذرا قرآن کے اسلوب پر قربان جاؤ ذرا قرآن کے لب و لہجے پہ قرآن جاؤ حضرات تو دنیا کی کوئی کتاب دنیا کا کوئی متکلم دنیا کا کوئی راتھر اس وقت موجود نہیں ہے اور نہ ہی پہلے موجود تھا کہ جو قرآن کے اسلوب کی طرح اسلوب ہے قرآن کے لہجے کی طرح لہجہ ہے قرآن کے فصاحت کی طرح فصاحت ہے قرآن کے بلاغت کی طرح بلاغت آ گئے میں کہتا ہوں کہ جب صاحب قرآن کا کوئی شخص مقابلہ نہ کر سکا تو بھلا بتاؤ قرآن کریم کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے نہ تو صاحب قرآن کا جواب ہے اور نہ تو اللہ کے قرآن کا کوئی جواب سبحان اللہ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے اپنے دور کے فصیحوں کا امام ابو طیب متنبی اس کو شرارت سوجھی نفس نے اس کو بہکایا اندر کمرے لے گیا قلم لیا کاغذ لیا لکھا قرآن کے آیت اسی صورت کے مقابلے میں الفیلو کیا لکھا علماء اچھی طرح سمجھ رہے ہو ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ذرا آپ اس لطیفے سے مزہ لیں اور قرآن کی عظمت سمجھیں آج نہ جانے کتنے گدھے ہیں جو قرآن کے مقابلے میں کبھی الفرقان قرآن کے مقابلے میں کبھی البرہان قرآن کی 24 آیتوں کو لے کر کے اعتراض کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بدلنے والے بدل گئے ہے نا بدلنے والے بدل گئے قرآن کی عظمت شان کا عالم یہ ہے کہ قرآن نہ تو کل بدلا تھا قرآن نہ تو آج بدلا ہے قرآن نہ تو صبح قیامت تک بدلے بدلنے والے ارے ہاتھی سے گدھے پہ آ گیا ہے نا نام لینا ضروری ہے مکروہ ہوگا نہیں نا آپ خود بخود سمجھ جاؤ قرآن کو بدلنے والے خود بدل گئے عرش سے فرش پہ آگے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے لا الہ الا لا الہ الا نہ تو ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ان کا حال یہ ہے کہ شاید العارت میل الخرم ہے بیچارے ادھر بھی مزہ لیتے ہیں ادھر بھی مزہ لیتے ہیں مگر یاد رکھو مسلمانوں آج تک قرآن سے جو ٹکرایا ہے اس کا حال یہی ہوا ہے کہ نہ تو اس کا دل بچا ہے اور نہ تو اس کی دنیا بچی ہے ابو طیب متنبی اس نے گڑھا تو کیا گڑھا تو کیا گڑھا الفیلو ہاتھی ہے نا اب ذرا دیکھیں مقابلہ کیسے کر القاریعۃ کھٹکھٹانے والی چیز جھنجھوڑنے والی چیز دماغوں کو اپیل کرنے والی چیز اس کے مقابلے میں لکھا الفیل ہے نا آگے قرآن فرماتا ہے ومل القاریۃ ومل قاریہ اب ابو طیب متنبی نے لکھا ومل فیل اور کیا ہے نا ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے ذہن بیدار ہے الفیل مل فیل ہاتھی کیا ہے ہاتھی وما ادراک مل فیل ہے نا اب ذرا گدھے کی حماقت تو دیکھ اس کی بیوقوفی تو دیکھ آئے اس نے اپنے طور سے جملوں کو گڑھا اور لے کر کے اپنی قوم کو اکٹھا کیا کہا ذرا قریب آ جاؤ کئی سو سال سے اعلان ہو رہا ہے قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے قرآن کی نظیر نہیں ہو سکتی ہے قرآن کی مثال نہیں پیش ہو سکتی ہے دیکھو تمہارے متنبی نے آج تو کمال کر دیا ہے آج تو اس نے اپنی فنکاری دکھا دی ہے تم کہتے ہو قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے دیکھو قرآن کی یہ سورہ
ہے القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. میں نے بھی اسی طرح کا کلام پڑھا ہے, میں نے بھی اسی طرح کے جملے بنائے ہیں. قوم نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح آپ کے جملے کیا ہیں؟ متربی نے کہا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل. اب قوم ہنسنے لگی, ابو طیب متنبی پر استہزاء کرنے لگی, اس کا تمسخر اس کا مذاق اڑانے لگی. متنبی نے کہا ارے بڑی محنت سے بنایا ہے, بڑی مشقت سے بنایا ہے, تم لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا یہ بتاؤ جناب آپ نے ہاتھی نہیں دیکھا ہے تو کیا پوری دنیا نے نہیں دیکھا ہے؟ آپ نے ہاتھی کا مشاہدہ نہیں کیا ہے تو کیا پوری دنیا نے نہیں دیکھا ہے؟ سناؤ, ہاتھی ہم نے بھی دیکھا ہے, ہمارے باپ نے بھی دیکھا ہے, ہمارے دادا نے بھی دیکھا ہے. تم نہ دیکھے تو نہ دیکھے, ہمارا تو پورا خاندان دیکھا ہے نا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ تو عز من تشاء, وہ تو ارے اگر مقابلہ ہو سکتا تو ابلیس نہ کرتا, فرشتوں کا واسطہ وہ نہ کرتا. وہ بھی ہاتھ باندھے قرآن کے سامنے کھڑا کہتا ہے نا قرآن پڑھو تو بھوت بھاگتا ہے. اگر ابلیس مقابلہ کر پاتا تو اب تک کر چکا ہوگا. یہ قرآن عظیم کی مجلس. اور میں آپ کو بتاؤں, قاری صاحب جنہوں نے بچوں کو قرآن سکھایا ہے, آپ ذرا ان کی عظمت سنیں. کتنا اونچا مقام, کتنا اونچا مقام. آقا دو جہاں کی حدیث پاک کہ قیامت کے دن جبکہ لوگوں کے جسموں سے لباس ہوئی, قیامت کے دن سب ننگے. اب آپ کہو گے مولانا صاحب سب ننگے کیسے؟ ہم کہیں گے ننگے ہوں گے مگر کسی کو ننگے پن کا احساس نہیں ہوگا, ہے نا. ارے بھائی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ چور کھدیڑنے کے چکر میں آدمی لنگی پہننا بھول جاتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ لوگ اسی طرح سمجھنا چاہتے ہیں, چلیے اچھی بات. کبھی کبھی چور کھدیڑنے کے چکر میں آدمی پیجامہ بھول جاتا ہے نا. مار دو مار دو مار دو, اس کے بعد پتہ چلا خود لنگی. اللہ رحم فرمائے مسلمانوں, تو جب دنیا کے چور سے یہ حال ہے, یہ خوف ہے, یہ دہشت ہے, تو قیامت کے دن نہایت ہی عجیب و غریب ماحول ہوگا. انسان ہولناکی کا شکار ہوگا, زمین دابیر کے آسمان پر سورج سما نیزے پر. بتاؤ اس وقت کسی کو کپڑے کا خیال رہے گا؟ نہیں خیال رہے گا. کسی کے جسم پہ دھاگا نہیں, کسی کے جسم پہ کرتا نہیں, کسی کے جسم پر لنگی نہیں. یہ اللہ کے رحمت ہو. ایسے وقت میں فرعون کی فرعونیت گئی, قارون کی قارونیت گئی, نمرود کی نمرودیت گئی, ابو جہل کی ابو جہلیت گئی. سارے فرعونوں کی فرعونیت جب تک توڑ دے گی, سارے تاج والوں کا تاج جب چھین لیا جائے گا, سارے بادشاہوں کی بادشاہت ختم. اس وقت شان کیا ہوگی؟ جس باپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا ذرا مچل جائے, کہاں ہے وہ باپ؟ میں ان کو دیکھنا چاہوں. حضرات جس والدین کے بیٹے کے سر پہ حفظ قرآن کا تاج رکھا گیا, کا قیامت کا دن ہوگا. اس دن میں اللہ کا ارشاد ہوگا, ایک فرشتہ اس والدین کے بچے کے سر پہ حفظ قرآن کا تاج رکھا گیا, جاؤ جنت سے ایک خوبصورت سا تاج لو اور لا کر کے اس کے والدین کے سر پہ رکھ دو. حدیث پاک میں ہے اس تاج کی روشنی کا حال یہ ہوگا کہ اس روشنی کے سامنے چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی, آسمان کی روشنی بھی پڑ جائے گی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جلسہ دستار بندی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتاؤ, والدین بڑے کی استاذ ہے نا, کون بڑے؟ کچھ آپ بولو بولو بھائی, ہمیں زبان نہیں ہے نا, ذرا بول کر کی سنے تب میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. والدین بڑے کی استاذ, والدین. اچھا والدین بڑے بھائی اپنے فائدہ ہے لوگ, ہے نا, ہم لوگوں کا بھی فائدہ تو ہونے دو, دوسرے کو اپنے فائدہ آپ لوگ تلاشتے ہوئے. والدین نہیں استاذ بڑے, ہے نا. آپ نے سیپ تیار کیا, استاذ نے موتی تیار کیا. آپ نے جسم کی تربیت کی, استاذ نے روح کی تربیت. آپ آسمان سے اسے زمین پہ لائے, استاذ نے زمین سے اسے آسمان پر پہنچا. اب آپ بتاؤ ہمیں استاذ بڑا کہ ماں باپ بڑے؟ ابھی نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں استاذ ایک ہے. آپ ذرا غور کریں کہ جب ماں باپ کے سر پہ اتنا قیمتی تاج رکھا جائے گا تو بھلا بتاؤ وہ قاری قرآن جس نے بچوں کو حفظ قرآن کرایا اس کے سر پہ کتنا قیمتی تاج ہے نا. اسی لیے علماء شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ فما ظنک بالذی اقرأہ, تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اسے قرآن پڑھایا, ہے نا. اس کا مقام کیا ہوگا, اس کی عظمت شان کیا ہوگی. اور یہ حافظ قرآن
जिसकी मोहब्बत में आप बैठे, जिसकी मोहब्बत में उलमा बैठे, जिसकी मोहब्बत में स्टेज लगाया गया, जिसकी मोहब्बत में शामियाना लगाया गया, जिसकी मोहब्बत में आज खाना खिलाया गया, जिसकी मोहब्बत में आज इस इदारे से न जाने कितना पैसा खर्च किया गया, उस हाफिज़े कुरान की शान क्या होगी? अल्लाह इरशाद फरमाएगा, सिद्दीक़ी शफाअत कर ले, सालिहीन शफाअत कर ले, अंबिया शफाअत कर ले, सालिह व सलीह शफाअत कर ले, सबसे आखिर में उन हुफ़ाज़े कुरान को अल्लाह खड़ा करेगा, इरशाद फरमाएगा, ये देखो एक जीना है, तुम जीने पे चढ़ते जाओ, लोगों की शफाअत की दुआ करते जाओ, आज जिसकी तरफ तुम्हारी उंगली उठ जाएगी अल्लाह उसे शफाअत का बहाना अता कर दे। है ना? आप बैठे हो तो घाटे का सौदा नहीं करो। आप ये ना सोचो कि ठंडी में वहां सब हैरान किए, है ना? आप घाटे का सौदा नहीं कर रहे। आज हाफिज़े कुरान की खुशी के लिए आप यहाँ पे, मेरा यकीन कहता है कि हाफिज़ाने करीमैन, है ना, सबको भूल सकते हैं मगर ठंडी में बैठने वाले इन सामीन को नहीं भूल सकते, है ना? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और आपका चेहरा ही नहीं याद होगा कल क़यामत के दिन, अगर आपकी गाड़ी फंसी ना तो एक नुस्खा मेरे से ले लो, आप उस वक्त दौड़ के जाना, ये हाफिज़े कुरान तख्त पे बैठे होंगे, इनसे कहना हाफिज़ जी पहचाने, है ना? क्या कहोगे? हाफिज़ जी पहचाने? उस वक्त इंसान की मेमोरी बड़ी तेज होगी, उसका हाफिज़ा बड़ा तेज होगा, उसकी याददाश्त बड़ी तेज होगी, सारी दुनिया के वाक़यात उसे असर होंगे। आप जैसे कहेंगे हाफिज़ जी पहचाने, तैसे ये कहेंगे हाँ पहचाना। आप मेरी दस्तारबंदी में आते हैं, आप मेरी दस्तारबंदी में आते हैं, मैं आपको पहचान रहा हूँ, इनसे कह देना हाफिज़ जी आपके सीने में अल्लाह का कुरान है, उसी कुरान के वसीले से अल्लाह से दुआ कर दो, मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे मग़फ़िरत का परवाना अता कर दे। सुभान अल्लाह। करेंगे ना? आज यहाँ से जाना तो हाथ चूम ले ताकि पहचान मजबूत हो जाए, और मुमकिन हो तो कुछ नजराना भी देना, है ना? अरे बहुत सारे लोगों पर लुटाते हो भाई, नाचने गाने वालों पे अल्लाह खैर फरमाए, 500 के नोटें बरसती है ना? और शादी में अल्लाह रे फरमाए, इमाम साहब बेचारे 500 रुपया पे बैंड बजा वाले हैं 10,000, कहते मौलाना साहब 500 रुपया निकाह ना लेंगे, है ना? अब उनसे कहो नालायकों, तुम नाचने वालों को 10,000 दे रहे हो, बजाने वालों को 20,000 दे रहे हो, और इमाम साहब जो तुम पैदा हुए तुम्हारे कान में अजान होगा, जब तुम बड़े हुए तुम्हारी शादी कराए, मरे तो कब्र में कोई नहीं घुस रहा था, इमाम साहब ने उठा करके तुम्हारी लाश को कब्र के हवाले किया, और तुम कह रहे हो इमाम साहब जरा नजराना में कमी कर दीजिए। मैं आपसे कहता हूँ मुसलमानों, जिस कौम के रहनुमा आगे होते हैं वो कौम तरक्की करती है, उलमा को आगे रखो। मैं आपसे यकीन से कहता हूँ जिस कौम के उलमा आगे रहेंगे वो कौम कभी पीछे नहीं रह सकती है, उलमा तुम्हारे हक में दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हें सादत दारैन से बहरामार करवाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम आसिफ, बस थोड़ी देर, मुझे एहसास है अच्छी तरह से कि अब कोहरा हम सबको भगाने पे लगा, लेकिन ये अल्लाह के जिक्र की मजलिस से मुसलमानों जितनी सांसें यहाँ पे गुजर जाए, ये समझ लो कि अल्लाह उतनी सांसों के बदले में इबादतों का सवाब दे। ठीक है? हज़रत इमाम आसिफ, अल्लाह अकबर, इमाम आसिफ कूफी और राय सभा में से बड़ी अजीम कारी, हज़रत कारी अमीर हसन साहब बैठे हुए, और महाराजगंज की सरजमी से तशरीफ लाने वाले हज़रत कारी गयासुद्दीन साहब खुदा, एक अजीम इदारे के अजीम उस्ताद और बानी हैं उसके। मैं आपसे अर्ज करूं कि हज़रत इमाम आसिफ 7 कारियों में से कारी। आप कहते हो मौलाना साहब कुरान पढ़ने से मिलता क्या है? मैं कहता हूँ जरा इस बात को आप मुलाजा करें, खुद पता चलेगा कि मिलता क्या है। हज़रत इमाम आसिफ कूफी की शान ये थी कि जहाँ बोलते आपके मुंह से खुशबू फूट, है ना? क्या निकलती? खुशबू। अगर मजलिस में बोल रहे तो मजलिस महक जाए, कमरे में बोल रहे तो कमरा महक जाए, गलियों में चलते हुए बोल रहे तो गलियां महक जाए। हज़रत इमाम आसिफ कूफी से किसी तालिब ने पूछा, हुजूर आपके मुंह से खुशबू क्यों आती है ना? आप मुश्क खाते, जाफरान खाते, इलायची खाते, क्या खाते हुजूर? आप हमें इतर लगाते? कहा नहीं नहीं, ये चीजें मैंने इस्तेमाल करता, ये एक राज है मेरे और मेरे नबी के दरमियान, तुम आज इस राज से पर्दा हटवाना चाहते हो तो हटा दो। हज़रत इमाम आसिफ फरमाते हैं, सुनो, मैं बच्चों को कुरान पढ़ाता, है ना? अरे जरा बोल दे भाई, रस भी नहीं खा रहे, मैं बच्चों को कुरान पढ़ाता। याद रखे नबी के दौर में बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े सूबेदार थे, बड़े बड़े साहूकार थे, बड़े बड़े असाबे सरवत थे, बड़े बड़े जाह मनसब वाले थे, मगर नबी ने किसी जमींदार को नहीं, किसी सूबेदार को नहीं, किसी साहूकार को नहीं, नबी ने किसी को नहीं फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर ये जमींदार, तुम में सबसे बेहतर ये साहूकार, तुम में सबसे बेहतर ये सूबेदार। नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरान व अल्लमा। तुम पूछना चाहते हो कि
कोफी फरमाते हैं कि मैं बच्चों को कुरान पढ़ाता था, एक दिन पढ़ाते पढ़ाते बिस्तर पे सो गया, जैसे सोया आंखें बंद, किस्मत का दरवाजा खुल गया, है ना। गुंबद खतरा से रहमत का बरे करम उठा के मेरे घर पे बरस गया। मैंने नबी के रुखे नास को देखा, कायद दो जहां मेरे घर में तशरीफ लाए। उसके बाद क्या देखा कि घर की दीवारें महक रही है, घर की छत महक रही है, घर की जमीन महक रही है। हजरत नबी ये मुकर्रम है, इरशाद फरमाते हैं आसिफ तो जरा मेरे करीब आ जा, है ना। पता ये चला कि जो कुरान पढ़ता है और जो कुरान पढ़ाता है नबी उससे मोहब्बत फरमाते हैं, इसलिए कि नबी जिसे करीब करे वही तो महबूब होता है, और नबी जिसे दूर कर दे वही तो अबू जहल अबू लहब होता है। ये कारियाने कुरान है, ये नबी के करीब है, इसलिए कि ये कुरान पढ़ाते हैं तो जो कुरान का कारी होता है वो मुस्तफा की बारगाह का चहेता होता है। आप कहते हो कारी साहब का जाना है, हम कहते हैं कारी साहब तो कुल जानते हैं, है ना। कारी साहब कुल जानते हैं, आपका जाना कारी साहब सब कुछ जाने। हजरत में अर्ज करो, हजरत इमाम आसिम कोफी फरमाते हैं कि आमिना के लाल अब्दुल्ला के रोरे नसल, आप इरशाद फरमाते हैं आसिम जरा मेरे करीब आ जा। मैं लड़ते हुए, डरते हुए, कांपते हुए, झिझकते हुए और बिलखते हुए मैं नबी मुकर्रम के करीब गया। आका करीम ने मुझसे अपने करीब किया, यहाँ तक कि नबी के सांसों की खुशबू को मैंने अपनी नाक से महसूस किया। आका दो जहां ने मुझे अपने सीने से लगाया तो क्या महसूस किया, ये जमीन चमक उठी, ये आसमान चमक उठा, सारी कायनात चमक उठी। नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया ए आसिम जरा अपने होठों को मेरे होठों के करीब कर दे। हजरत इमाम आसिम फरमाते हैं मैंने अपने होठों को नबी के होठों से करीब किया। आका दो जहां ने मेरे होठों को अपने होठों से बोसा दिया। अल्लाह अकबर, जरा अज़मत शान तो देखो, कारी कुरान की अज़मत तो देखो। नबी अपने लबे नास से हजरत आसिम के लबे नास को जब बोसा देते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं नबी के होठ मेरे होठ से क्या मिले, उसके बाद मैं शानिया हो गई, मेरी ज़बान महक गई, मेरे ज़बान का अंदरूनी हिस्सा महक गया। अब मैं बोलता हूँ तो मेरी बात महक जाती है। जिस मजलिस में मैं ज़बान खोलता हूँ वो मजलिस खुशबू से मुअत्तर और क्यों ना हो कि हमारे इमाम फरमा के उनकी महकने दिल के कुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कुंजे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब बिना शक होगा, रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर। बस एकदम आखिरी बात, अभी पीछे से हमारे किसी हजरत की आवाज आई कि जो तलबा को खिलाते पिलाते उनको क्या मिलता है ना। ये बताओ खाने काबा की तामीर किसकी सुन्नत, खाने काबा किसने सबसे पहले तामीर मालूम है? इसीलिए कहता हूँ मोबाइल जरा कम दो, है ना। उलमा के पास थोड़ा बैठा करो, मोटी मोटी किताबें सिरहाने रखा करो। ये मोबाइल आप सबको तबाह कर देगा। कुछ देर बाद अगर मैं पूछूंगा कि इस्लाम का तीसरा कलमा, तो आप कहोगे बगलिया वाले शैतान पढ़ते भैया, है ना। ये मिजाज, ये हमारा ये हाल है। फिर भी हम मदरसों से दूर, उलमा से नफरत, उलमा की बारगाहों से हम दूर हैं। अल्लाह के नेक बंदो, खाने काबा की तामीर हजरत आदम की सुन्नत, है ना। सबसे पहले खाने काबा की ताबीर हजरत आदम ने। मामला यह था कि जहां खाने काबा उसी के जस्ट ऊपर एक बैतुल मामूर है जो फरिश्तों का कबीला था। फरिश्ते जिसका तवाफ करते थे, हजरत आदम ने देखा अल्लाह से अर्ज किया मौला ऊपर एक काबा है, नीचे भी बना है ना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए आदम तुम खाने काबा की तामीर करो। फरिश्तों के जरिए वो जगह बताई गई, खाने काबा बनके तैयार। उसके बाद हजरत इब्राहिम है, हजरत इस्माइल खलीलुल्लाह नबी मुकर्रम का दौर है, आपके बाद बहुत सारे खलफा का दौर है, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने खाने काबा की तामीर की हजरात। लेकिन खाने काबा की बुनियाद रखना और खाने काबा की तामीर करना ये असलन नबियों की सुन्नत है। किसका काम है? नबियों की सुन्नत है ना। हजरत आदम ने एक बार बनाया, हजरत इब्राहिम ने एक बार बनाया, हजरत इस्माइल ने एक बार बनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबुव्वत से पहले एक बार और उसके बाद दोबारा। हजरात आपसे मैं अर्ज करूं, एक बार खाने काबा की तामीर कितना अजीम सवाब है, कितना अजीम मकाम है। लेकिन वो शख्स, मैं उसे मुजरा सुनाता हूँ, मैं उसे खुशखबरी सुनाता हूँ, मैं उसे मुजरे जाफजा सुनाता हूँ जो तलबा की मदद करता है, जो तलबा को खाना खिलाता है। कहाँ गए वो शेख साहब, कहाँ गए वो सदर साहब, कहाँ गए वो सेक्रेटरी साहब जो ये कहते हैं मौलाना साहब मदरसे में बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, बड़ा दाल चावल लग रहा है, बड़ी लकड़ी लग रही है। अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह के बंदे बहुत है, अल्लाह के बंदे बहुत है, मगर उसने अपने दीन की खिदमत के लिए आपको मुंतखब किया है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की बारगाह
اور کا نہیں بلکہ آپ کا انتخاب ہوا ہے. اور نبی مکرم کی حدیث سنو. آقا دو عائشہ فرماتے ہیں کہ من اعان عالما او متعلما. ذرا غور کر لیں علماء تو سمجھ گئے, آپ سمجھ لو. من اعان عالما او متعلما بقلم منکسر او قرطاس. آقا فرماتے ہیں کہ جو کسی عالم دین کی مدد کرے, جو کسی طالب علم کی مدد کرے, کیسے 1000-2000 سے نہیں, 1-2 ٹرک چاول دال سے نہیں, 1-2 ٹرالی لکڑی سے نہیں, بلکہ کیسے قلم منکسر, ایک ٹوٹے ہوئے قلم کو دے کر کے, اور قرطاس یا کاغذ کے ٹکڑے سے دے کر کے. کتنی معمولی سی چیز ہے, ایک ٹوٹا ہوا قلم آپ نے طالب علم کو دے دیا, ایک کاپی آپ نے خرید کے طالب علم کو دے دیا. آگے آقا کی حدیث سنو, اپنا انعام لے کر کے یہاں سے جاؤ. آقا ارشاد فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا بَنَى الْكَعْبَةَ 70 مرة. تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ اس نے ایک کام نہیں دیا ہے, ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں دیا ہے, بلکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے 70 بار خانہ کعبہ کی تعمیر کا شرف حاصل کیا. ہے نا, ہے نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ طالب علم کی مدد کرو. یہ تو طلبہ کی دستار بندی ہو رہی ہے. میں آپ سے گزارش کروں, آپ مجھے ایک چونی نہ دو چلے گا, لیکن ان طلبہ کو کچھ نہ کچھ دے کے ضرور جانا ہے نا, دے کے جانا, تاکہ دنیا یاد رکھے کہ اور مدرسوں میں دستار بندی ہوتی ہے تو خالی ہار پھول, اور یہاں دستار بندی ہوئی ہے تو طلبہ مالا مال ہو کے جانا. امام شافعی جب فارغ ہوئے نا, گئے تھے جولا لے کے, کپڑا لے کے, لوٹنے لگے تو مدینہ شریف والوں نے اتنا نظرانہ دیا کہ جب وہ لوٹ رہے تھے تو 70 اونٹ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہے نا. گئے تھے تو خالی جھولا لے کے لوٹے تو 70 اونٹوں سے بھرا سامان لے کر کے. حضرات اسی طرح سے آپ کے ادارے میں جو بھی طالب علم ہے, آپ اس بات کا احساس رکھو, یہ کسی اہل خیر کا مہمان نہیں, یہ رسول اللہ کا مہمان ہے. اس کی دل جوئی یہ رسول اللہ کو خوش کرنا, اس کی دل آزاری رسول اللہ کو ناراض کرنا. اس لیے کہ یہ عظیم ہستیاں ہے کہ ان کا قد بھلے چھوٹا ہو مگر قدر بہت بڑی ہے, ان کے کپڑے بھلے پھٹے ہو, ان کے قدموں میں بھلے ہی شگاف ہو, مگر یہ جب چلتے ہیں تو ان کی عظمت شان کا عالم یہ ہے کہ یہ چلتے ہیں تو عام راستوں پہ نہیں, بلکہ اللہ کے فرشتوں کے نورانی پاؤں پہ چلتے ہیں نا. اللہ کریم ہم سب کو خیر کی توفیق عطا کرے. میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ صوفی سے محمد سعید نظامی, جنہوں نے علم کا یہ شہر آباد کیا ہے. میرا یقین کہتا ہے حضور خطیب البراہیم کا نور علم و عمل یہاں سے پھوٹتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. میرے پیر و مرشد کا فیضان یہاں سے جاری رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت آئے گی مگر انشاءاللہ تعالی حضور خطیب البراہیم نے اس ادارے کی اینٹ رکھی ہے, کوئی اس اینٹ کو ہلا نہیں سکتا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور اشرفی میں یعنی اشرفیہ کے بارے میں فرمایا تھا, جو اس کی ایک اینٹ کھسکائے گا اللہ اس کی 10 اینٹیں کھسکائے گا. میں آج اعلان کر کے جاتا ہوں کہ آج جو اس نظامیہ کا ایک اینٹ کھسکائے گا, میرا یقین کہتا ہے حضور خطیب البراہیم اگیا شریف میں دور نہیں ہے, وہ اس کی 10 اینٹیں کھسکا دیں گے. اس لیے اس ادارے سے آپ محبت کریں. یہاں ناچ گانا نہیں, یہاں پر کچھ اور نہیں, بلکہ یہاں پر حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں, یہاں سے علماء کو تیار کیا جاتا ہے, یہاں سے دین کا پیغام پہنچایا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی اس ادارے کو حضرت علامہ طاہر القادری صاحب, حضرت علامہ زین العابدین صاحب اور اس طرح کے مخلص اساتذہ جب تک میسر ہیں انشاءاللہ تعالی علم کی نہریں یہاں سے بہتی رہیں گی. رسول اللہ کے ارشاد و اقوال کو یہاں سے عام کیا جاتا رہے گا. یہ مدرسہ زندہ رہے گا, اس مدرسے کی دیواریں زندہ رہیں گی, اس ادارے کی شان و شوقت انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی. ہم نے جو شان میں سورج کو چھپا رکھا ہے کھول کر رکھتے تو ہر گھر میں اجالا ہوگا. درس قرآن اگر ہم نے پڑھایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہے. وما توفیق الا باللہ. آخری بات میں اپنے پورا کر کے چلا جاؤں. یہ عظیم کتاب ہے, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن اس اسٹیج سے میں حضرت علامہ طاہر القادری صاحب کی محنت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ تقریر کی کتاب ہے نا, آپ سوچ رہے ہو کہ موضوع تو بڑا آسان ہے مگر یہ خاص بچیوں کے لیے لکھی گئی ہے نا. آپ کے گھر میں بچے ہیں نا, آپ کے گھر میں بچے ہیں, بھائی تقریر ضروری نہیں کہ جو مدرسے میں پڑھتے وہی کریں. آپ کے گھر میں پڑھی لکھی بچیاں ہیں, ان کو یہ کتاب دیجئے کہ بٹیا یہ لو, یہ تمہارے ایمان عقیدے کی اصلاح کی تقریر ہے, نظامی اصلاحی تقریر ہے. یہ نام ہے اس کا, یہ بچیوں کے لیے لکھی گئی ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں نبیر حضور خطیب البراہیم حضرت العلامہ حضرت علامہ صوفی محمد سعید نظامی دامت برکاتہم العالیہ اور یہاں پر موجود تمام علماء مشائخ سے کہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اس کتاب کی رونمائی فرمائیں اور حضرت مصنف صاحب کو دعاؤں سے سرفراز کریں. پیش ہیں حضرت علامہ محمد سعید نظامی صاحب کی بات.